کہ بس وہ جو جس کے لیے میں نے کال کیا تھا آپ کو کہ علماء دیوبند کے نزدیک اعلیٰ حضرت مسلمان ہے یا نہیں، تو آپ نے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن لوگوں کو جن علماء دیوبند کو اس کے عقائد اور نظریات سے اطلاع ہے کہ اس کے کیا عقیدے ہیں، کیا نظریات ہیں واقعی ہیں، ان سب کے نزدیک علماء احمد رضا خان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ اچھا، کس نے ایک عالم کا نام بتایا جس نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ سب سے پہلے ایک نام جس نے نام لے کر تکفیر کی ہو، اس عالم کا نام بتایا جو دیوبند کا عالم ہے۔ آپ کسی ایک کا نام بتا دیں کہ جس نے اس کے عقائد کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اسے کافر نہ کہا۔ نہیں، آپ نے کہا کہ تکفیر کی ہے، تو آپ اپنی جماعت کے ایک عالم کا نام بتائے جس نے نام لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کی تکفیر کی، ایک نام بتا دیں آپ۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نام لے کر تکفیر کی ہے، باقاعدہ صاحب نے نام لیا ہے۔ کیا وہ ذرا پڑھ کے بتایا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھ کر بتائیں جہاں پہ رشید احمد گنگوہی نے تکفیر کی نام لے کر، ذرا پڑھ کر بتائیں کیا کہا ہے رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے حزب ایمان نہیں تھی، اس طرح میرے سامنے فتاوی رشیدیہ نہیں، لیکن بہرحال کفر کا فتویٰ ہے ان کے اوپر۔ اچھا، اب نہیں، خیر آپ کے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، دیوبندیوں کے مفتی مناظر عبدالاحد قاسمی صاحب سے 16 دسمبر 2016 جمعہ کے روز فون پر بات ہوئی۔ ناچیز نے عبدالاحد قاسمی صاحب سے پوچھا تھا آپ اپنے ایک عالم کا نام بتائیں جس نے نام لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی ہو، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا ہو۔ دیوبندیوں کے مفتی مناظر عبدالاحد قاسمی صاحب نے جواب دیا، فتاوی رشیدیہ کے اندر مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے نام لے کر تکفیر کی ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں انصاف، دیانت، متانت و سنجیدگی کے ساتھ عوام المسلمین کی خدمات عالیہ میں اصل بات پیش کر دی جائے، تاکہ دوبارہ پھر کوئی اس طرح کی بات کرے تو جواب دینے میں سنی عوام کو آسانی ہو اور لوگوں تک حق بات پہنچ جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات، ہم پہلے دیکھتے ہیں فتاوی رشیدیہ میں دیوبندیوں کے غوث اعظم، امام، مقتدی، پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے کیا کہا ہے۔ اوپر اسکرین پر صفحہ ملاحظہ فرمائیں، اب پڑھتا ہوں بغور سماعت فرمائیں۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 206، ایمان و کفر کے مسائل، لکھا ہے علم غیب کا قائل ہونا۔ سوال، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ حضرت جی، آج کل تو بہت آدمی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد میں حاضر رہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر جگہ موجود ہونا، دور کی آواز سننا، مثل مولوی احمد رضا خان بریلوی کے جنہوں نے رسالہ علم غیب لکھا ہے کہ نمازی اور عالم بھی ہیں، کیا ایسے شخص کافر ہیں؟ ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنی اور محبت و دوستی رکھنی کیسی ہے؟ اچھا، جواب دیا مولوی رشید احمد گنگوہی نے، اور کیا جواب دیا بغور سماعت فرمائے۔ جواب دیا، جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالی کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے۔ غور سے ایک بار پھر جواب سن لیجیے، جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالی کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل محبت سب حرام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جواب سماعت فرما لیا۔ اب ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس
شخص کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ وہ اپنے ہی اکابر کی عبارت سمجھنے سے قاصر ہو، وہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی علمی شاہکاروں کو کیا سمجھے گا؟ پہلے آپ یہ جان لیں، جو اللہ عز و جل کے برابر کسی کا علم جانے مانے، ایسا عقیدہ رکھنے والا اہل سنت سنی حنفی بریلوی کے نزدیک کافر ہے۔ اور امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اللہ رب العزت کے برابر کسی کا علم مانتے ہیں، غیر اللہ کا علم مانتے ہیں، کبھی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نہیں کہا۔ اب اگر کوئی اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کافر کہے کہ اللہ عز و جل کے برابر علم مانتے تھے، وہ بہت بڑا جھوٹا کذاب ہے، اس کی جہالت ہے۔ آپ خیر الفتاوی پڑھ لیں، دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، صفحہ نمبر 208 ہے، لکھا ہے علم غیب کلی اللہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ ایک لامحدود اور غیر متناہی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا جائے۔ حضرات بریلویہ اس کے قائل نہیں، اس لیے علماء دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ باقی صفحہ حاضر ہے، آگے پیچھے کچھ پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حوالہ سماعت فرمائے، نام ہے بریلوی فتنہ، بریلوی فتنہ کا نیا روپ، مؤلف مولانا محمد عارف سنبلی، استاد ندوۃ العلماء لکھنؤ، زیر نگرانی مولانا منظور نعمانی۔ اچھا ایک بات یاد رہے، مولانا اس لیے کہا کیونکہ لکھا ہے، اور ہم اس لیے کہتے ہیں، جب کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ دیوبندی انہیں مولانا کہتے ہیں یا مفتی کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ اب یہ شور نہ کریں کہ دیکھو مولانا کہہ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی باتیں بالکل نہ کریں۔ بہرحال اس کتاب میں لکھا ہے، مولانا رشید احمد صاحب نے، یہ جو کتاب ہے بریلوی فتنہ کا نیا روپ، تو اس کتاب میں لکھا ہے مولانا رشید احمد صاحب نے حکم کفر اس صورت میں لگایا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے لیے اللہ کے برابر علم ثابت کرے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ پتہ چلا فتاوی رشیدیہ میں حکم کفر اس صورت میں لگایا ہے جب کوئی اللہ کے برابر اللہ کے سوا کسی مخلوق کے لیے علم ثابت کرے۔ اچھا ایک اور حوالہ لے لیجیے، یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے دیوبند سے بریلی تک، لکھا ہے، نام کیا ہے؟ دیوبند سے بریلی۔ لکھا گنگوہی صاحب نے غیر اللہ کے لیے علم غیب ماننے کو شرک کہا۔ کیا کہا؟ شرک کہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خدا تعالی کے سوا جس کو بھی جو کچھ علم غیب حاصل ہے، غور کریں، تیسری بات یہ کہ خدا تعالی کے سوا جس کو بھی جو کچھ علم غیب حاصل ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اور عطائی میں جمی نہیں بلکہ باز کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سماعت فرما لیا۔ اگر اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا جی، ایک اور بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر دیوبندیوں کے مفتی و مناظر عبدالاحد قاسمی صاحب یہ کہیں کہ مذکورہ فتویٰ میں اس بات علم غیب سے کفر لازم آ رہا ہے، تو میں عرض کر دوں پھر دیوبندیوں کے مولوی خود کافر قرار پائیں گے۔ اچھا وہ کیسے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دیوبندیوں کے مجدد اشرف علی تھانوی حفظ الایمان کے اندر جو ہے، حفظ الایمان کے اندر یہ تسلیم کیا ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو با عطائے الہی علم غیب حاصل ہے، خود اقرار کیا ہے تھانوی صاحب نے، کہا حفظ الایمان کے اندر کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو با عطائے الہی علم غیب حاصل ہے۔ اچھا دیوبندی کے مولوی خود کہہ رہے ہیں، اٹھائیے رسائل چاندپوری، دیوبندیوں کے رئیس المناظرین مولانا مرتضی حسن چاندپوری، ناظم تعلیمات و شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند، خلیفہ مجاز مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر نوٹ کرے 5، لکھا ہے رسائل چاندپوری کے اندر حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب با عطائے الہی حاصل ہے۔ اب دیکھنا ہے
اب دیکھنا ہے دیوبندیوں کے مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب اس سے ان کو کیسے بچاتے ہیں جو چلاتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانے کہ اللہ نے عطا فرمایا تو فتوے لگاتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو صرف آنسو نہ سمجھو دوستوں، ان کو صرف آنسو نہ سمجھو دوستوں، داستان زندگی یہ کہہ گئے۔ اب اگر یہ کہیں کہ آگے یہ لکھا ہے پیچھے یہ لکھا ہے، تو میں عرض کرتا چلوں اگر آگے پیچھے کی باتوں کو لے کر آپ صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ صفائی دیں، انشاءاللہ اس صفائی کا ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ اب میری گزارش ہے عبدالاحد قاسمی صاحب سے وہ جواب دیں اور دوسرے دیوبندیوں کی طرح خاموش نہ ہو جائیں، حیلے بہانے نہ کریں۔ اگر سچے ہو تو جواب دو، اگر جواب نہیں ہے آپ کے پاس تو اقرار کر لو میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھو، سب کو مرنا ہے، حساب دینا ہے، پکڑ ہونی ہے۔ اگر پکڑ ہوئی تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو تعصب حسد سے دور ہو کر سوچئے تاکہ اچھی سوچ پیدا ہو۔ اب یہیں پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور عبدالاحد قاسمی صاحب ہمیں آپ کے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ آج 17 دسمبر 2016 ہے، سنیچر کا دن ہے، دیکھنا ہے آپ کا جواب کب آتا ہے، یا وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ مبتدئین کے تمام کفریات کی وجہ مبتدی وہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے انکار عن البشریہ لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا جن حضرات نے مسئلہ نور و بشر کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے آج تک بدعتی کو نہیں پہچانا۔ کسی بشر، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اچھی طرح سن لو اور پورا مہینے اس کو سبق کے طور پہ پڑھو گے۔ وجہ اختلافی بنیادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء و مرسلین کا بشر ہونا ہے، اور وہ اس کے منکر ہے، ابھی آپ دیکھیں گے۔ معاذ اللہ جب پیغمبر بشر نہیں رہے اور وہ نور ہوئے تو نور پھر ایک جگہ نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، تو حاضر ناظر ہو گئے۔ جب ہر جگہ ہیں تو کچھ جانتے بھی ہوں گے تو عالم الغیب ہو گئے، جب موجود بھی ہے اور جانتے بھی ہیں تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو مشکل کشا ہو گئے۔ تو کفر کی بنیادی وجہ مبتدئین کی وہ بشریت کا انکار ہے، اور روافض کے کفر کی بنیادی وجہ وہ عدم تعدیل صحابہ، حضرات صحابہ پر بے اعتمادی اور معاذ اللہ ان کو غلط کار سمجھنا۔ الگ تحقیق مبتدئین 3 وجہ سے کافر ہے۔ ایک بشریت کا انکار، دوسرا اللہ کے سوا کسی ولی یا نبی کو غیبدان سمجھنا، اور تیسرا ہر جگہ موجود جاننا۔ متصرف وغیرہ بقیہ سب اس کے لوازم اور فروع ہیں۔ ان کے کفر کی بھی 3 وجہ ہیں۔ راجح یہی ہے کہ ان 3 عقائد کا معتقد کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ کفر تحقیقی ہے۔ جن حضرات کو تحقیق ہے وہ کہے، اور ان کے متبعین بھی کہے، اور جن کو تحقیق نہیں ہے وہ پتہ نہیں کب تحقیق کریں گے۔ جب تبلیغ والے بھی جہاد میں چلے جائیں تب جا کے وہ تحقیق کریں گے۔ لیکن چونکہ بہت سارے علماء بوجہ توجہ نہ دینے کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ علم غیب کے قائل نہیں ہے، وہ معجزات کے قائل ہے، اور وہ ہر جگہ جو حاضر ناظر سمجھتے ہیں یہ ازروئے محبت کہتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے منکر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے انوار اور برکات کے قائل، اس طرح توجیہات تعویلات کرتے ہیں۔ بما لا یرضی بہ قائلہ، جو انہوں نے نہیں کہی، وہ تو صاف لکھ چکے۔
مجھ سے ایک شخص ایک دفعہ کہہ رہا ہے مبتدئین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ کہنے لگے نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں وہ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ پھر بھی مسلمان نہیں۔ مرزائی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں۔ منکر حدیث 3 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی مسلمان نہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کافر کہا ہے۔ میں نے کہا 700 فقہا اور محدثین اور مفسرین نے تکفیر فرمائی ہے۔ 700 فقہا، محدثین و مفسرین ایسے شخص کی جو اللہ کے سوا کسی زندے یا مردے، نبی یا ولی کو عالم الغیب سمجھتا ہو، اور اپنے مقام پر آپ دیکھیں گے میں تمام دلائل لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ وہ کہے میرے نزدیک تو نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ وہ نکاح کا گواہ بن سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مناکحت جائز ہے، اور ان کی اقتداء میں پڑھی جانے والی تمام نمازیں واجب الادا ہے، واجب الادا۔ بدعتی کی اقتداء میں جس شخص نے نماز پڑھی وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، وہ نہیں ہوئی ہے، باطل محض ہے۔ ہم مبتدی اس شخص کو کہتے ہیں جو مولوی احمد رضا بریلوی اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی اور مولوی امجد علی اعظم گڑھی ان کا پیروکار ہو اور ان کے عقائد کا پابند ہو، اور ان تینوں کے وجوہ کفر اعتقادی وہ ہم پر ایسے واضح ہے جیسے مرزائیوں کا کفر واضح ہے۔ اعتقادی رضا بریلوی، ہم مبتدی اس شخص کو کہتے ہیں جو مولوی احمد رضا بریلوی اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی اور مولوی امجد علی اعظم گڑھی ان کا پیروکار ہو اور ان کے عقائد کا پابند ہو، اور ان تینوں کے وجوہ کفر اعتقادی وہ ہم پر ایسے واضح ہے جیسے مرزائیوں کا کفر واضح ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو دی جو کہ ابو ارقم رضا خانی کی ہے۔ میری چونکہ مصروفیات ابھی کچھ زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً اس ویڈیو کا جواب دیتا ہوں۔ اس پورے ویڈیو میں اس رضا خانی ابو ارقم نے فریب و دجل سے کام لیا ہے۔ اس کا سب سے پہلا جو فریب ہے وہ یہ کہ اس نے جس کال ریکارڈنگ کا ٹکڑے پر اعتراض کیا ہے، اسی کال میں حضرت مولانا ابو حنظلہ عبدالاحد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے پہلے اسکین کا جو خیر الفتاوی کا ہے، میں پہلا اسکین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو فتاوی رشیدیہ کا اسکین لگایا ہے، وہ فتاوی رشیدیہ کا اسکین پر اس نے دلیل نہیں دی ہے۔ دلیل جو اپنے اس نے بنائی ہے وہ خیر الفتاوی کو، اس لیے یہ اس کا پہلا اسکین ہے۔ پہلے اسکین کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا۔ آپ حضرات اگر وہ کال ریکارڈنگ سنیں گے تو اس کے اندر مولانا نے یہ بات کہی ہے کہ علماء دیوبند میں سے جن حضرات نے رضا خانی کے عقائد باطلہ کو اچھی طرح پڑھا ہے انہوں نے فتویٰ تکفیر دیا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا انہوں نے نہیں دیا ہے۔ اس رضا خانی ابو ارقم نے فتاوی رشیدیہ کی عبارت کو پڑھا اور اپنے عقائد کی اس نے جو اپنا عقیدہ ہے اس عقیدے کی صفائی میں خیر الفتاوی جلد 1 کا فتویٰ پیش کیا ہے۔ اول تو صاحب خیر الفتاوی نے ان رضا خانیوں کے اس قول پر اعتماد کیا ہے جس میں یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم علم غیب کلی نہیں بلکہ علم غیب جزئی کے قائل ہیں،
یا بعض علم غیب مانتے ہیں، جیسا کہ احمد رضا خان کی کتاب خالص الاعتقاد الدولۃ المکیہ وغیرہ کی بعض عبارات سے ظاہر ہے۔ لیکن ان حضرات کے حالات جو ہیں وہ کچھ الگ ہیں، ان کی حقیقت جو ہے اس کے خلاف ہے۔ مواعظ رضویہ صفحہ نمبر 10 پر احمد رضا خان کا قول ہے، چونکہ یہ اس کے مواعظ ہیں تو یہ قول ہی ہوگا۔ میں آپ حضرات کو عبارت پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس حدیث اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی حاصل ہے، فالحمد للہ رب العالمین علی ذالک۔ دوسری کتاب ہدایت بخشش صفحہ نمبر 133 پر ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اس شعر میں صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو غیر متناہی مانا ہے، اور علم غیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف ہے ان رضا خانیوں کے نزدیک۔ تو گویا احمد رضا خان نے اپنے اس شعر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب غیر متناہی کو مانا ہے، اور اگر یہ حضرات انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہاں تو وصف کا لفظ ہے، تو جناب والا کیا آپ حضرات علم غیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں مانتے ہو؟ اس کا جواب عنایت فرما دے۔ اور پھر اسی کتاب ہدایت بخشش کے صفحہ نمبر 209 پر ایک اور شعر ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس شعر میں بھی کلی طور پر علم غیب مانا گیا ہے۔ اب کس طرح سے وہ بھی میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ اور کوئی غیب یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت ہی آ گئے تو اب تو کوئی غیب نہیں بچا، تمام کے تمام غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے شان حبیب الرحمن، اس کے صفحہ نمبر 206 پر ان کے حکیم الامت لکھتے ہیں، دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ خدا کا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں دے دیا گیا، معاذ اللہ۔ دیکھ لے یہاں پر تو اللہ رب العزت کے علم غیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ چلیے میں پانچواں حوالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ذکر عطا یہ بھی انہی لوگوں کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 91 پر ان کے استاد العلماء کا قول نقل ہے، جو عقیدہ توحید ثابت ہوتا ہے اس کا ذکر اوپر بیان ہو چکا ہے، اور اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی نبی علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ ان کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، تو یہ عقیدہ اس امر کو مستلزم ہے کہ اس نبی کی توحید مکمل نہیں، چہ جائے کہ افضل الانبیاء صلاۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ اور میں یہاں پر آپ حضرات کو چھٹا حوالہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، مقیاس حنفیت، اس کے اندر صفحہ نمبر 323 اور صفحہ نمبر 299 پر، اس کے علاوہ رشد الایمان کے صفحہ نمبر 96، 97، 101 اور 103، الکلمۃ العلیہ کے صفحہ نمبر 3 وغیرہ کتاب جو ہے ان تمام کتب کے اندر اسی طرح کئی جگہ پر علم غیب کلی مانا ہے۔ ان رضا خانیوں نے علم غیب کلی کو اپنی کئی کتابوں کے اندر مانا ہے۔ میں نے یہاں پر اختصار کے ساتھ کچھ حوالے نقل کر دیے ہیں، آپ حضرات ان کو دیکھ سکتے ہیں، اسکین میں تمام کا یہاں لگا دے رہا ہوں۔ اب دوسرا اسکین جو ان صاحب نے اپنی تائید میں دی ہے وہ بریلوی فتنہ کا نیا روپ کے صفحہ نمبر 61 کا دیا ہے، اور آخر جملہ جو اس کا تھا وہ یہ کہ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اس لفظ سے ان صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کے نزدیک بھی یہ مسئلہ
جو ہے وہ مسلمات میں سے ہے اور یہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو جناب والا آپ سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ذرا احمد رضا خان اور ان علماء کا جن کا نام ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، جن کے حوالے ہم نے دیے ہیں، آپ ان سب کو پہلے اسلام سے خارج بتا دیں۔ یہ آپ کہہ دیں کہ سب کے سب خارج الاسلام ہیں، چونکہ یہاں پر جہاں بھی ہم نے حوالہ یہاں پر دیا ہے، جو بھی اس میں کلی علم غیب مانا گیا ہے جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، خیر میں آگے اس کے متعلق بھی عرض کر دیتا ہوں۔ تیسرا حوالہ جو ان صاحب نے دیا ہے وہ دیوبند سے بریلی تک کا حوالہ دیا ہے، اور یہ حوالہ انہوں نے صفحہ نمبر 92 سے دیا ہے۔ انہوں نے صفحہ نمبر نہیں بتایا، نہ ہی انہوں نے بریلوی فتنہ کا نیا روپ کا صفحہ جو ہے صفحہ نمبر بتایا تھا، اور نہ ہی انہوں نے دیوبند سے بریلی تک کا صفحہ نمبر بتایا تھا۔ اس لیے میں صفحہ نمبر بتا دے رہا ہوں کہ صفحہ نمبر 92 سے، لیکن پوری بات پیش نہیں کی۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے، اس تیسری بات کو دوسری کے آخر سے ملا کر یہ تعصب دینے کی کوشش کی کہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت کا اس تیسری بات میں ذکر ہے، جبکہ پوری بات یہ ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ علم غیب کا لفظ اپنے اصلی معنی کے لحاظ سے، ہم اصلی معنی بھی ان کے گھر سے دکھا دیں گے آگے چل کر۔ بہرحال یہاں ہم عبارت پڑھتے ہیں، آپ حضرات اس کو سنیں۔ عبارت اس طرح سے ہے: علم غیب کا لفظ اپنے اصلی معنی کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی غیر کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ اسی بنا پر فقہائے حنفیہ نے علم غیب کا عقیدہ کسی اور کے لیے ماننے والوں کو کافر کہا ہے، اور اسی لحاظ سے حضرت مولانا شہید اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اللہ کے لیے علم غیب ماننے کو شرک کہا ہے۔ جناب والا نے عبارت کہاں سے پڑھی تھی؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اللہ کے لیے علم غیب ماننے کو شرک کہا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پڑھی تھی تیسری بات یہ کہ خدا تعالیٰ کے سوا جس کو بھی جو کچھ علم غیب حاصل ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اور عطائی میں بھی جمع نہیں بلکہ بعض کا علم ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے یہیں تک پڑھا تھا، جبکہ اس کے آگے اگلا صفحہ نمبر 93 پر کی عبارت بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت کی مشہور کتاب خالص الاعتقاد اور الدولۃ المکیہ میں مذکور ہے۔ آپ حضرات خود دیکھ لیں کہ اگر یہ پوری عبارت پڑھتا تو اسے خود خیر الفتاویٰ کا جواب مل جاتا کہ احمد رضا اپنے عقیدہ کو اپنی مشہور کتابوں میں کچھ لکھتا ہے اور دوسری کتابوں میں کچھ، تو اب صاحب فتاویٰ کی کیا غلطی؟ خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ جو تیسری بات یہاں نقل کی گئی ہے وہ اصل میں الزامی جواب ہے، جو خلاصہ کے طور پر نقل کی گئی ہے۔ آپ صفحہ نمبر 92 پر دیکھ لیں، وہاں پر عنوان ڈلا ہوا ہے کہ خلاصے کے طور پر ان کو نقل کی جاتی ہے۔ جو جواب دیا گیا ہے حفظ الایمان کی عبارت پہ اعتراض کا، اس جواب کا خلاصہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے اسکین آ چکا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے جو ہے میں پہلے علم غیب کا اصلی معنی جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں رضا خانی کتب سے۔ اگرچہ علم غیب کا اصلی معنی، جس کو اصطلاحی معنی بھی کہتے ہیں، وہ کچھ ایسا ہی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے، لیکن میں یہاں پر ان کی کتاب سے پڑھ دے رہا ہوں، اعلاء کلمۃ اللہ کہ صفحہ نمبر 114 پر پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: پہلے علم غیب کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ غیب نام ہے اس چیز کا جو حواس ظاہرہ و باطنہ کے ادراک اور علم بدیہی و استدلالی سے غائب ہو، اور یہ علم حضرت حق سبحانہ کے ساتھ مختص ہے جو کہ ان آیات میں مراد ہیں۔ پس اگر اب اس علم غیب کا کوئی مدعی ہو اپنے نفس کے لیے یا کسی غیر کے اس قسم کے دعوے کی تصدیق کرے تو وہ کافر ہے، مگر جو خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ یا تو بذریعہ وحی حاصل ہوتی ہے
یا اللہ تعالیٰ اس کا علم ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب الحوادث کا انکشاف فرما دیتے ہیں، تو یہ علم غیب میں داخل نہیں۔ عبارت کو اچھی طرح سے سن لیں، میں دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں۔ مگر جو خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ یا تو بذریعہ وحی حاصل ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا علم ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب الحوادث کا انکشاف فرما دیتے ہیں، تو یہ علم غیب میں داخل نہیں۔ خیر آگے اس کی اور بھی وضاحت آئے گی، میں یہاں پر تھوڑی سے اس پہ جو کہنا ہے مجھے وہ کہہ لیتا ہوں، پھر آگے میں ایک اور حوالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس علم غیب کے معنی سے ظاہر ہو گیا کہ جہاں بھی علم غیب کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے وہ اصلی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں ہے۔ اصول تکفیر صفحہ نمبر 360 پر پیر محمد چشتی نے بھی لکھا ہے کہ جہاں جہاں ذوات قدسہ انبیاء و مرسلین اور ان کے متبعین کے لیے علم غیب کا ثبوت آیا ہے وہ علم غیب لغوی مفہوم پر محمول ہے۔ اور جناب ابو ارکم صاحب آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور سامعین بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اختلاف جو ہے وہ اصطلاحی یعنی اصلی معنی پر ہے۔ علم غیب اصطلاحی معنی پر جب اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا جاتا ہے تو ہمارا اختلاف ہے، لغوی معنی پر ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی آگے میں آپ کو حوالہ جو ہے پیش کر دوں گا۔ پہلے آپ احمد رضا خان صاحب کا قول سن لیں جو ملفوظات حصہ سوم صفحہ نمبر 255 پر ہے۔ علم جب مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تصریح حاشیہ کشاف میں میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقیناً حق ہے۔ آگے بھی عبارت ہے، پوری آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ حاشیہ کشاف کی عبارت ما ترجمات بیان القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 487 پر ان کے علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھی ہے، اور وہاں پر انہوں نے جو حوالہ دیا وہ فتاوی رضویہ کا۔ میں عبارت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا ترجمہ جو کہ انہی رضا خانیوں کا ہے وہ پڑھ دے رہا ہوں۔ ترجمے کی عبارت جو ہے وہ اس طرح سے ہے: اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے علم غیب کا اطلاق کرنا اس لیے جائز نہیں کیونکہ اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ علم کا تعلق ابتداءً ہے، تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن جب ان کو مقید کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی یا اس کو غیب پر مطلع فرمایا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 81 مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی۔ ان تمام وضاحت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخبار غیب، انباء غیب اور اطلاع غیب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اور جہاں بھی لفظ علم غیب ہے وہ لغوی معنی میں ہے، اور لغوی معنی کے متعلق اسی تبیان القرآن کی اسی صفحہ پر ان کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں، میں اس کا خلاصہ بیان کر دے رہا ہوں۔ احمد رضا خان اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی تشریح موجود ہے۔ بیچ کی عبارت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، جو اصل کام کی عبارت ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں، باقی آپ دیکھ لیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا ہر چند کے ازروِ لغت اور معنی صحیح ہے لیکن اصطلاحاً صحیح نہیں۔ معزز سامعین، اگرچہ یہ ان کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے نہیں ہے ہم اس پر ابھی کچھ بھی کلام نہیں کریں گے۔ فی الوقت ہم صرف آپ حضرات کے سامنے اتنی بات عرض کر دیتے ہیں کہ جب ان کے علامہ صاحب نے لکھی ہے اور ابھی حال فی الحال میں تقریباً 10 مہینے پہلے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے علامہ صاحب کی بات ان کے نزدیک حجت ہونی چاہیے، اور ان کو اب لغوی معنی جو ہمارے علماء نے اگر کہیں پر لکھا ہو تو اس پر اعتراض کرنے سے باز آنا چاہیے۔ اب جناب ابو ارکم صاحب آپ کے سوال پر آتے ہیں۔
اول تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں علم غیب اصلی معنی میں تسلیم کیا گیا ہے جیسا کہ آپ حضرات کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں پر حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے علم غیب خود کے لیے مانا ہے، زید کے لیے نہیں۔ یعنی یہاں پر جو علم غیب تسلیم کیا گیا ہے نا، وہ مولانا نے خود کے لیے تسلیم کیا ہے، زید، بکر، عمر وغیرہ کے لیے تسلیم نہیں کیا ہے۔ جب آپ اس کا جواب دے دیں گے تب آپ کو ہم جواب دیں گے، کیونکہ اگر لغوی معنی میں تسلیم کیا ہو تو آپ کے علامہ غلام رسول سعیدی کے بقول ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز کہا ہے۔ آپ کے اس کے ہم دکھا چکے ہیں، جس کے اندر کی عبارت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا ہر چند کے عضو لغت و معنی صحیح ہے۔ یہ آپ کے علامہ صاحب جو ہے تبیان القرآن کے جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 487 پر لکھے ہیں، سب سے آخر جو لائن ہے وہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تب آپ کا سوال جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں کہ یہاں پر علم غیب اصلی معنی میں لیا گیا ہے تو آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اصلی معنی میں لیا گیا ہے لیکن زید کے لیے، یعنی آپ ایک چیز تو ثابت کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے یہاں پر جو علم غیب تسلیم کیا ہے وہ اپنے اصلی معنی میں، علم غیب کے اصلی معنی میں تسلیم کیا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے جو ہے اپنے لیے اس کو تسلیم کیا ہے، تب بھی آپ کا قول جھوٹا ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا قول ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے تسلیم کیا ہے حفظ الایمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب، تو آپ کا یہ قول جھوٹا ہو جائے گا اور قابل جواب ہی نہ رہے گا۔ یاد رہے رسائل چاندپوری کی عبارت میں یہ الفاظ ہیں، حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے، وہاں مصنف کا نام نہیں ہے کہ مصنف نے تسلیم کیا ہے۔ اب حفظ الایمان میں کس طرح تسلیم کیا ہے، کس چیز کو تسلیم کیا ہے، اصلی معنی کو تسلیم کیا ہے یا لغوی معنی کو تسلیم کیا ہے، یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے۔ جب آپ اس کو ثابت کر دیں گے تو ہم جو ہے آپ کو جواب نہیں دے دیں گے۔ باقی آپ سے آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ جیسے جاہل، بلکہ آپ کو جاہل کہنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال آپ کی حرکت ایسی ہے کہ آپ جیسے جاہل کو جس کو اردو تک لکھنا نہیں آتا، میں یہاں پر کچھ اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ آپ نے کمال الدین کو کمال دین لکھا ہے، کذاب کو کذاب لکھا ہے، عبد الاحد کو عبد الاحد لکھا ہے، یہ کو یہ لکھا ہے۔ تو جن جناب والا کو لکھنا نہیں آتا، ایسے شخص کو ہمارے مناظر جواب دینا تو کیا، ان سے سوال تک نہیں کرتے۔ اور آخر میں آپ سے عرض کر دوں اپنی آخر بات کہ جناب والا جتنے حوالے اس کے اندر دیے گئے ہیں، جتنے علماء کا نام اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، آپ ان میں سے کسی کا بھی اگر انکار کرتے ہیں تو آپ انکار کریں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے یہاں آپ کے علماء کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا معیار کیا ہے، تاکہ ہم اور عوام ہر کوئی اس جو ہے معیار پر آپ کے علماء کو ناپ کر دیکھ لے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ کیونکہ صرف آپ کے کہہ دینے سے یا کسی کو آپ معتبر بنا دیں کہ یہ ہمارے نزدیک معتبر ہے اور اس نے اسے غیر معتبر کہا ہے، تو ہم اس بات کو نہیں مان سکتے، کیونکہ جسے آپ معتبر مان رہے ہیں کس معیار پر مان رہے ہیں یہ آپ واضح کرنا ہوگا آپ کو، اور جسے غیر معتبر مان رہے ہیں یا جس کی بات کا آپ انکار کر رہے ہیں تو کس معیار کی بنا پر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں
یہ دونوں چیز آپ ہمارے سامنے واضح کر دیں، پھر اس کے بعد آپ کو اپنے جس علماء کا انکار کرنا ہو آپ کر دیں، تاکہ آپ جو سامعین اور ہم دونوں طرح کے حضرات جو ہیں وہ دیکھ سکیں کہ آپ انکار جو کر رہے ہیں آپ کے انکار حق بجانب ہے بھی یا نہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رضا خانی فتنے سے بچائے اور امت مسلمہ کو ہدایت عطا کرے۔ رضا خانیوں کی بھی اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے، ایمان کی حلاوت سے مستفیض فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔